اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح رب زدنی علما فہما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے، اللہ کے کرم اور اس کی مہربانی سے درس قرآن پاک کے اس سلسلہ کے اندر فہم قرآن کے لیے پیغام خداوندی سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے آج ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے حوالہ سے اس کی تفسیر اور اس کے بارے میں جو فضائل ہیں ان کے حوالہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد تلاوت قرآن شروع کرتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے پہلے اس کے حوالہ سے بھی آگاہی ہمیں ہو جائے تو بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر اللہ کریم نے تعوذ کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ تعوذ کا معنی ہے اللہ سے پناہ مانگنا، استعاذہ بھی استعمال ہوتا ہے، تعوذ بھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورۃ النحل کے اندر آیت نمبر 98 کے اندر اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو فرمایا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے۔ تو یہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ جب قرآن کی تلاوت شروع کی جائے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے اور اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک آنے والی امت کو یہ تعلیم ارشاد فرما دی کہ تم نے قرآن کی تلاوت کیسے کرنی ہے، قرآن کو کیسے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کی حکمت کیا ہے، اعوذ باللہ پڑھنے کی حکمت کیا ہے؟ علماء کرام، مفسرین کرام لکھتے ہیں قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ جب انسان تلاوت قرآن شروع کرتا ہے تو شیطان کے حملے شروع ہو جاتے ہیں، شیطان کے وسوسے اور مختلف قسم کے خیالات انسان کے دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان کو شیطان مختلف انداز میں تلاوت قرآن سے پہلے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب انسان تلاوت قرآن شروع کرتا ہے تو اس کے دوران اس کے دل کے اندر مختلف قسم کے خیالات پیدا کرتا ہے، اس کے اندر غور و فکر کرنے سے انسان کو روکتا ہے، اور شیطان کے گمراہ کن وسوسوں سے محفوظ رہنے کے لیے اس کے بے جا شبہات و شبہات کے اندر مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے ہم نے اللہ کی پناہ لینی ہے۔ اللہ کی پناہ میں انسان جب آئے، کیونکہ انسان کا دشمن جو شیطان ہے بڑا مضبوط، طاقتور اور بڑا سخت ہے، اس کے حملے بھی بڑے سخت ہیں۔ اس طرح ہم نے پہلے حدیث پاک کے اندر پڑھا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، خون کی طرح گردش کرتا ہے انسان کی رگوں کے اندر، اور وہ انسان کے دل کے اندر مختلف قسم کے خیالات اور وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ سے پناہ مانگیں۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ جب انسان تلاوت قرآن کرتا ہے تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے خود ساختہ نظریات اور خیالات کو قرآن سے
ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو منشا الہی کے خلاف ہوتا ہے وہ انسان اپنی خواہش کو اور اپنے نظریات اور اپنے خیالات کو جو اس نے اپنے ذہن کے اندر بنائے ہوتے ہیں، جو اللہ کا منشا نہیں ہوتا، ان کو بھی قرآن ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ سارے کام شیطان انسان سے کرواتا ہے۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو شیطان اسے بہکاتا ہے، غلط راہوں پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے شیطان۔ اس لیے شیطان کی در اندازیوں سے محفوظ رہنے کے لیے، اس کی چالوں سے بچنے کے لیے، اس کے دھوکے اور فریب سے بچنے کے لیے اللہ کی سب سے پہلے پناہ مانگ لے، اور وہ پناہ مانگنے کے بہترین الفاظ جو خالق کائنات نے خود عطا فرمائے ہیں وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا مفہوم اللہ نے بیان کیا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ کیونکہ قرآن کریم سے وہی شخص پیغام حق سے کما حق وہ مستفید ہو سکتا ہے کہ جو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہو، ورنہ ہدایت کے بجائے گمراہی حاصل ہوگی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہ قرآن وہ ہے کہ جس سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ قرآن تو یہی ہے، سبھی اسی قرآن کو پڑھتے ہیں، ہر بندہ یہی قرآن پڑھ کے دلیل دیتا ہے، لیکن کیا حکم ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، اور اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ تو یہ شیطان انسان کے ساتھ ہوتا ہے، تو حکم ہوا کہ سب سے پہلے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اور اس کے بعد تلاوت قرآن شروع کیا کرو۔ صوفیاء کرام یہاں پر فرماتے ہیں کہ جو چیز بھی سرکش ہو اور ذکر الہی سے روکنے والی ہو وہ شیطان ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو یاد خدا سے روکے، اللہ کی بارگاہ میں آنے سے روکے، نماز پڑھنے سے روکے، تلاوت قرآن سے روکے، درود پاک پڑھنے سے روکے، اچھے اچھے کاموں سے روکے، صدقات و خیرات سے روکے، ہر وہ چیز جو انسان کو سرکشی پر آمادہ کرے اور انسان کو اللہ کی یاد سے دور کر دے وہ شیطان ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، جن ہو، یا کوئی بھی ایسا جانور ہو جو انسان کو تکلیف پہنچانے والا ہو، یا نفس ہو انسان کا، یا دنیاوی کام ہو، جو بھی انسان کو ذکر الہی سے روکے وہ گویا شیطان کا کام کر رہا ہے، اور وہ شیطان ہے۔ اس لیے ہر ایک کے شر سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا یہ مفید ہے۔ انسان اللہ کی پناہ پہلے مانگ لے۔ اس کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کے فضائل کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ ایک شخص پر غصہ بہت طاری تھا اور اس کے منہ سے جاگ نکل رہی تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کی یہ حالت دور ہو جائے۔ یعنی غصے کی حالت میں سرکار نے ایک شخص کو دیکھا، اتنا غصہ ہے کہ اس کے منہ سے جاگ نکل رہی ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کی یہ حالت دور ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ اعوذ باللہ پڑھنے سے غصہ دور ہوتا ہے۔ جب انسان شدید غصے کی حالت میں ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، یہ غصہ 1000 گناہوں کی جڑ ہے۔ غصے سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور انسان کے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں اس غصے کی برداشت نہ کرنے کی وجہ سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ تعوذ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے کہ جو اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ تو بندہ 10 بار روزانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے کہ جو اس کو شیطان کے شر سے بچاتا ہے۔ تو اس لیے اعوذ باللہ پڑھنا اس حوالہ سے بھی مفید اور فائدہ مند ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن فرماتے ہیں جو حضور قلب کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتا ہے۔ کہ بندہ خلوص نیت کے ساتھ تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ پڑھے،
اللہ تعالیٰ اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتا ہے، پھر انسان شیطان کی دست برد سے اور شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ مشکاہ شریف کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ذکر کیا گیا ہے کہ جو شخص صبح اور شام کے وقت یہ کلمات پڑھتا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، یہ کلمات پڑھتا ہے، اس انداز میں اللہ کی پناہ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے زہریلی چیزوں سے انشاءاللہ محفوظ رکھے گا۔ ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے وہ بندہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے زہریلی چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ تو اس کے بے شمار فضائل ہیں، اور اس کی جو حکم ہے وہ بھی سن لیں کہ جو ہم قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے، کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور اس کا مستحب کا درجہ ہے۔ اگر کوئی اعوذ باللہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن جو اللہ کی پناہ جب انسان حاصل کر لیتا ہے تو پھر انسان شیطان کے حملوں سے